الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق اللہ العظیم۔ شان نزول زمانہ جاہلیت میں نعمان ابن منذر نے عرب کے قبیلہ پر ڈاکہ ڈالا اور ان کی عورتوں کو قید کر کے لے گیا۔ ان قید شدہ عورتوں میں ایک عورت قیس ابن عاصم کی بیٹی تھی۔ کچھ دنوں بعد ان ڈکیتی کرنے والوں اور اوس قبیلہ میں اس پر صلح ہوئی کہ ان قیدیوں میں سے جو آزاد ہونا چاہے وہ آزاد ہو کر اپنے قبیلے میں چلا جائے اور جو ان ڈاکوؤں کے ساتھ رہنا چاہے وہ وہاں ہی رہے۔ ان تمام عورتوں نے آزاد چاہی مگر قیس ابن عاصم کو بیٹی نے کہا میں تو نعمان کے ساتھ ہی رہوں گی، جس پر قیس نے قسم کھا لی کہ آئندہ جو میری لڑکی ہوگی اسے زندہ ہی دفن کر دیا کروں گا کہ لڑکی نے میری ناک کٹوا دی۔ یہ تو اس حرکت کی ابتدا ہوئی، اس کے بعد وہاں یہ رسم پڑ گئی کہ سرداران عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے لگے، کوئی تو اپنی غریبی کی وجہ سے، کوئی اپنی بڑائی کی بنا پر کہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے۔ یہ رواج ایسا پڑا کہ بعض عرب کبھی کسی حاجت میں اپنی اولاد کی ذبح کی نظر مان لیتے اور حاجت پوری ہو جانے پر ذبح کر دیتے۔ حتیٰ کہ عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ خدایا اگر تو مجھے 10 یا 12 بیٹے دے تو میں آخری بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کی پیدائش پر یہ تعداد پوری ہوئی۔ آپ نے کسی دینی سردار سے پوچھا کہ کیا میں عبداللہ کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں؟ اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے ناموں پر قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کا نام نکل آوے تو انہیں اونٹوں کو ذبح کر دو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر پھر قرعہ ڈالو۔ اسی طرح 10 اونٹ بڑھاتے رہو جب تک کہ اونٹوں پر قرعہ نہ نکل آوے۔ عبد المطلب نے یوں ہی کیا، ہر دفعہ میں جناب عبداللہ کا نام قرعہ میں نکلتا تھا، حتیٰ کہ 100 اونٹ جب پورے ہو گئے تو اونٹوں کا نام نکلا، پھر کئی بار قرعہ ڈالا، ہر بار میں اونٹوں کا نام نکلا، تب جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ جناب عبداللہ کی جان بچی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی ایک اسماعیل علیہ السلام، دوسرے جناب عبداللہ حضور کے والد ماجد۔ اس آیت کریمہ میں اہل عرب کی اس حرکت کا ذکر ہے اور اسی عمل کی پرزور تردید ہے۔ کفار عرب کے سرداروں نے انہیں ان کا مال برباد کرنا سکھایا کہ ان کی محنت کی کمائی کا مال ان سے بتوں کے نام خرچ کرایا۔ اسی طرح ان سرداروں نے ان کے دلوں میں یہ بات جما دی کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں ہلاک کر دینا بڑی عزت فخر کی بات ہے۔ چنانچہ بہت سے مشرکین عرب اپنے بچوں کو، لڑکیوں کو، بہت سے لوگ اور لڑکوں کو بعض لوگ اپنے ہاتھوں مختلف طریقوں سے ہلاک کرنے لگے۔ ان سرداروں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ انہیں انسانیت کی بلندی سے اخلاقی پستی کے غار میں ڈال دیں، ان سے وہ کام کریں جو جانور خون خوار درندے بھی نہیں کرتے، یعنی اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو ہلاک کرنا، اور اس لیے کیا کہ ان پر ان کے اپنے دین یعنی دین ابراہیم کو مشتبہ کر دیں کہ وہ سمجھیں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں ہلاک کرنا ملت ابراہیمی کا مسئلہ ہے۔ اے میرے پیارے نبی، آپ یہ خیال نہ فرماویں کہ یہ کام ارادہ الہی کے خلاف ہو رہا ہے، نہیں، اگر رب کا ارادہ نہ ہوتا تو وہ یہ حرکت کبھی نہ کرتے، لہذا آپ ان کی اسی حرکتوں پر غم نہ کریں، اس کی پرواہ نہ کریں، کیوں نہیں ان کے اعمال کو چھوڑیں، بے پرواہ ہو جائیں۔ دماغ کی آنکھ کا اندھا ہونا بھی مصیبت ہے، جیسے انسان ٹھوکریں کھاتا ہے
دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، مگر دل کی آنکھوں کا اندھاپن رب تعالیٰ کا بڑا سخت عذاب ہے، جس کا یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر برے ساتھی کی بات ماننے لگتا ہے، کبھی نہیں سوچتا کہ یہ کام میرا اچھا ہے یا برا، محض اپنی ناک کی خاطر اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا ایسا برا کام ہے جسے بے عقل جانور بھی نہیں کرتے۔ بلی چوہے کو اور طاقت سے پکڑتی ہے اور اپنے بچہ کو منہ میں اور ہی طرح دباتی ہے، منہ ایک ہے، دانت ایک ہیں، مگر گرفتے کے طریقوں میں فرق ہے۔ وہ بھی جانتی ہے کہ اپنے بچہ کو اپنے دانتوں سے ہلاک کرنا برا ہے، مگر عاقل انسان جو عقل کا اندھا ہو جائے اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ بے عقلی اور چیز ہے، بد عقلی کچھ اور چیز۔ جانور بے عقل ہے، مگر انسان جب بگڑتا ہے تو بد عقل ہو جاتا ہے، جانوروں سے بدتر۔ پھر جو لوگ انسان کو اس عمل پر رغبت دیں ان کا اندھا پن تو بہت ہی تعجب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرتوں کا نمونہ بنایا ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اپنے محبوب انسان کو فرشتوں سے اعلیٰ کر دے، اس پر بھی قادر ہے کہ مردود انسان کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دے۔ ہمیشہ اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان پر سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے، اپنی نگاہ کرم اس سے ہٹا لے۔ اس لیے ارشاد ہوا فَذَرْهُمْ، انہیں چھوڑ دو، مومن خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو، حضور انور سے نگاہ کرم نہیں ہٹاتے۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرا پیارا نبی ان گناہ گاروں سے آپ نگاہ کرم نہ ہٹائیں۔ یہاں ارشاد ہے فَذَرْهُمْ، انہیں چھوڑ دو، دوسری جگہ ارشاد ہے فَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اے میرا پیارا نبی مجھے اور ان کفار کو چھوڑ دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی حرکتیں رب کے عذاب کا سبب ہیں، مگر کسی رحمت والے محبوب کی رحمت آڑے آ جاتی ہے جو عذاب نہیں آنے دیتی۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کریم کیسے عذاب دے جبکہ تو آپ موجود ہیں مکہ پاک میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔